نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان صرف 13 سال 10 ماہ 5 دن کی مدت میں تمام علوم اسلامیہ، نقلیہ، ظاہرہ سب سے فارغ ہو گئے تھے، اور پہلی مرتبہ آپ نے فتویٰ بھی لکھ دیا تھا. حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اشعار کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اشعار کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے اشعار جو ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث پاک کی مکمل ترجمانی جو ہے اعلی حضرت کے اشعار میں ملا کرتی ہے. صلح حدیبیہ ہی کا وہ ایک مثال میں لکھ دوں کہ وہ صلح حدیبیہ ہی کا واقعہ تھا جب پانی ختم ہو گیا تھا، ایک برتن میں پانی لایا گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو ہاتھ برتن میں رکھ دیا تھا، اور برتن پر جب رکھ دیا تھا تو پانی جو ہے وہ آپ کے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے تھے. اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے اشعار کو ذرا آپ دیکھیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ سبحان اللہ. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو پروردگار عالم نے ایمان، عمل، پختگی ایسی عطا فرمائی جس کی بس یہی کہنا پڑے گا آپ کو: ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ سعادت بزور بازی میں بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشدہ. لیس علی اللہ بمستنکر یجمع العالم فی واحد، کہ کسی ایک فرد میں، کسی ایک ذات میں، کسی ایک انسان میں پروردگار عالم پوری دنیا کو جمع فرما دے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. آج آپ دیکھ لیجئے، آج آپ بتائیے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو کس جہت سے آپ دیکھنا چاہیں گے؟ فلسفی کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، منطقی دیکھنا چاہیں گے، سائنٹسٹ دیکھنا چاہیں گے، محدث کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، مفکر کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، محقق کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، مجدد کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، حافظ کے اعتبار سے دیکھیں گے، قاری کے اعتبار سے دیکھیں گے، عالم کے اعتبار سے دیکھیں گے، محدث کے اعتبار سے دیکھیں گے. آپ کن کن اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک علوم فن کے حضرت امام حضرت فاضل بریلوی رحمہ صرف جامع نہیں ہے، بلکہ کتنے علوم ایسے ہیں جو ان کے قلم سے ایجاد پا گئے. عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کا قلم چلتا تھا، جب آپ لکھنا شروع کرتے تھے، کسی مسئلے کی تشریح کرنے کے لگتے تھے، تو حال یہ ہوتا تھا کہ مسئلہ تو جو حل ہوتا تھا، الگ سے ایک نئی کتاب، ایک نیا رسالہ تیار ہو جائے گا. خود فرماتے ہیں کہ میری 3 کاموں میں میری دلچسپی ہے. ایک تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت میں لکھنا پڑھنا، بد عقیدہ والوں سے مقابلہ کرنا، اور فتوی فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دینا.
اور شان بے نیازی کا حال یہ کہ دنیا چاہتی ہے کہ صاحب کسی بڑے سے ہم منسلک ہو جائیں. کسی نے کہا تھا حضور نانپارہ کے نواب کے سلسلے میں جو ہے کچھ تعریف لکھ دیں, قصیدہ لکھ دیں. ایک تو پٹھان تھے ہی, تیش بھی ویسی, ایمانی جلال. آپ نے فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کسی کی تعریف کرنا یہ خود مصیبت, اور میری بلا و مصیبت اس میں گرفتار ہو, میں کیوں پڑھوں؟ کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہی پھول خار سے دور ہے, وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بنگلہ دیش کے کسی صاحب نے لکھا کہ حضور مسئلہ کا جواب دے دیں, 1 روپیہ حاضر خدمت بھی بھیج رہا ہوں, جواب ملا لگے. آپ فرماتے ہیں بحمدہ تعالیٰ آپ کا 1 روپیہ نہ آیا, لیکن اگر 1 لاکھ روپیہ بھی آتا تو آپ کا بعونہ تعالیٰ. جملہ دیکھیے, اللہ کی مدد سے. ہم لوگ سوچتے ہیں سارا کام ڈالر پھینک دیں گے ہو جائے گا, نہیں, جب تک خدا نہ چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. لہذا ہر کام سوچ کر کے کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کیجیے. میں اپنے بچے کو فلاں اسکول میں داخلہ دلاؤں گا اللہ کی مدد سے, بعونہ تعالیٰ. یہ بزرگوں سے سبق ہمیں ملتا. آپ کے جملے ہیں, کہتے ہیں بحمدہ تعالیٰ بعونہ تعالیٰ. اگر 1 لاکھ روپیہ بھی آپ کا آتا تو وہ واپس کر دیا جاتا. فتویٰ لکھنے کی صورت میں 91 سال سے والد گرامی کے زمانے سے یورپ, امریکہ, افریقہ ہر جگہ جو ہے فتویٰ بھیجا جاتا ہے. اس پر کبھی کوئی اجرت نہیں لی جاتی ہے, اور نہ میں اس کو اپنے لیے جائز رکھتا ہوں. نواب نظام حیدرآباد کئی بار انہوں نے خط لکھا, اجازت دے تو آؤں, اجازت دے تو آؤں ملاقات کے لیے. آپ کو فرصت نہیں ہے کہ آپ آؤ حیدرآباد؟ حضور کم سے کم مجھے تو اجازت دے دیں. جواب جو لکھا ہے آپ نے کتابوں میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں بہت مختصر سا وقت ہے میرے پاس, بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, اور اس چھوٹی سی زندگی کو میں نے خدا کی بندگی کے لیے وقف کر دیا. اب میں کہاں سے وہ وقت لاؤں کہ جس وقت میں آپ کی مہمان نوازی کروں اور آپ کا میں آہو بھگت کروں؟ میں کہاں سے لے کر کے آؤں؟ نواب رامپور کا گزر ہو رہا ہے, بریلی کی سرزمین, بریلی کے اسٹیشن سے نواب صاحب کی اسپیشل ٹرین تھی, رکی ہے. 1,500 روپے اس وقت کا, 1,500 بولیے تو آج کا 2 لاکھ روپے ہوگا کہ نہیں, اس وقت کا 1,500 روپے لے کر کے آیا. قاصد گیا, کہا حضور یہ نظر بھیجا ہے نواب صاحب نے, اور واپسی میں ملاقات کے خواہش مند ہیں, وہ خود تشریف لے آئیں گے, آپ اجازت دے دیں. آپ فرماتے ہیں میاں 1,500 ہو یا جتنا ہو اسے واپس لے جاؤ. میرا گھر اس شان کے لائق نہیں ہے کہ میں کسی نواب کو اپنے گھر میں اتار سکوں, اور میں جو ہے نوابوں کے پاس کیسے جانا چاہیے, کس انداز سے جانا چاہیے, ایسا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے. میں ان کے پاس جانے کا بھی اہل نہیں, لہذا مجھے معاف فرما. سوچنے میں تو لگتا ہے کہ صاحب یہ بڑا تلخ جواب ہے, نہیں, لیکن جو اللہ کا ہو جایا کرتا ہے دنیا کی تمام چیزیں اس کے آگے ہیچ ہو جایا کرتی ہیں. حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی یہ شان بے نیازی ہے. ایک آخری گفتگو میں دے دینا چاہتا ہوں. ایک بڑا الزام اور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پہ کہ بہت شدت پسند تھے آپ. کفر کا فتویٰ لکھا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی صرف تنہا ذات تھی, صرف تنہا ذات تھی, اور دوسری طرف 10 باطل فرقے مدرسوں کی شکل میں, لٹریچر کی شکل میں, انٹرنیٹ کی شکل میں
ٹیلی ویژن کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، رسائل کی شکل میں، غرض کے پوری میڈیا بن کر کے ایک بہت بڑا گروہ تھا، مقابلے میں حضرت فاضل بریلوی کی ذات تنہا اکیلی تھی۔ شاید اسی موقع پر انہوں نے لکھا ہو کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہر طرف سے جو ہے باطل قوتیں اتنی منظم تھیں اور اتنی پاور سے تھیں کہ اس مقابلے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے پاس جو تھا صرف ایک قلم لے کر کے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تائید الہی، نصرت الہی اور اللہ کے پیارے رسول کا وہ معجزہ بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جس طرح سے کہ اگر پانی آنے کا خطرہ ہو تو جتنے مضبوط پل بنائیں گے، جتنی مضبوط دیوار بنائی جائے گی، تبھی جا کر کے پانی سے حفاظت کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی انداز سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ برق بن کر کے، بجلی بن کر کے، شعلہ بن کر کے، لپٹ بن کر کے جب آپ عالم پہ چھاتے ہوئے نظر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عادا سے کہہ دو خیر، منائے نشر کرے، کل کے رضا ہے خنجر خوکار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خوکار برقبار، عادا سے کہہ دو خیر، منائے نشر کرے۔ تو آپ کی شدت کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ تنہا ایک ذات کو ایک پورے عالم سے ٹکرانا تھا، اور آپ ایسے ٹکرائے، اگر نہ ٹکرائے ہوتے تو آج پوری دنیا میں آپ گھومتے رہتے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنے والا کوئی نہ ملتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والا کوئی نہ ملتا، یہ ہری پگڑی میں بیٹھ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے والا کوئی نہ ملتا، اس جذبات، اس انداز سے تقریر کرنے والا آپ کو نہ ملتا۔ آج اگر دین ہے پورے عالم اسلام میں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات ہے کہ تنہا آپ نے پورے باطل فرقوں سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے کم سے کم ہمیں آپ نے ایک پہچان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کی سچی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حضری کو قبول فرما، ہماری لیے ذریعہ نجات بنا دے مولا، اور اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں پر، کتابوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی بولنے میں غلطیاں واقع ہوئی ہوں پروردگار عالم تو سے معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔